हालेलुया। आइए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारा जिंदा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है, हम उसके लिए उसके वेलकम के लिए तालियां बजा रहे हैं। ठंडी तालियां। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, हमारा जिंदा खुदा हमारी प्रस्तिश के वसीला से हमारे दरमियान तख्तनशीं और विराजमान होता है। आमीन। हम उसके शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी प्रस्तिश पर आ जाता है। अगरचे वो ना भी आए तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये उसका रहम और उसका फजल है, उसका तरस है कि वो हमारी प्रस्तिश को सुनता है और उससे लुत्फअंदोज हो जाता है और फिर वो हमारे दरमियान भी आज मौजूद हो जाता है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज का मज़मून, आज का इन्वान बड़ा अहम होने जा रहा है, क्योंकि आज हम खुदा के कलाम के वसीला से जो कुछ जिंदगी में देते या जो कुछ जिंदगी में बोते हैं, उसके वसीला से सीखने जा रहे हैं। हम जो कुछ अपनी जिंदगी में करते हैं, उस ही के बरअक्स हमारी जिंदगी में सब कुछ होता है। बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी के अंदर हम खुशहाल होते हैं तो उसके पीछे भी कोई वजह होती है। बाज़ औक़ात अगर हम अपनी जिंदगी में आसूदा होते हैं किसी चीज से, किसी नेमत से जो हमें मिलती है या मिल जाती है, तो उसके पीछे भी कोई वजह होती है। बाज़ औक़ात हम अपनी जिंदगी के अंदर गमज़दा होते हैं और बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी से बरकतें चली जाती है, उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है। इंसान की जिंदगी के अंदर चाहे वो कोई मुकद्दस शख्स है और चाहे वो मुकद्दस नहीं है, उसकी जिंदगी में जो कुछ होता है और जो कुछ वो करवाना चाहता है, ये उस इंसान के ऊपर इन्हिसार करती है बात। बाज़ औक़ात हम ये सोचते और ख्याल करते हैं कि सब कुछ अपने आप हो जाता है, लेकिन दर हकीकत अपने आप कुछ नहीं होता। कुछ करवाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगरचे हम करेंगे नहीं तो हम करवा भी कुछ सकते नहीं, क्योंकि अगर हमने अपने एग्जाम्स में, इम्तिहान में पास होना है तो फिर मेहनत भी करनी पड़ती है। अगर एग्जाम्स के अंदर आप जाए और खाली पर्चा दे आओ तो पास हो जाओगे? क्या पास हो जाएंगे? खाली पर्चा दे आओ तो हो गल है कि पिछों पैसे ला छो तो पास हो जाओ। लेकिन अगर खाली पर्चा दे और अगर उस पर कुछ लिखा हुआ ना हो तो क्या ख्याल है कि आपका पेपर चेक करने वाला आपको पास कर देगा? नहीं करेगा। क्या ख्याल है कि जो डिग्री या जो आप पढ़ रहे हैं उस मजमून में आप पास हो जाएंगे? नहीं हो सकते। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरीके से, इसी तरह से जो कुछ हम अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, उसके पीछे हमें कुछ करना पड़ता है। जब तक हम वो करते नहीं तो हमारी जिंदगी में हमें वो कामयाबी मिलती नहीं है। आज हम इसी के तल्लक से सीखने जा रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी में क्या कुछ हासिल करना है। आपको पता है कि आपने अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना है, मुझे नहीं। मुझे अपनी जिंदगी का पता है, आपको इसी तरह अपनी जिंदगी का पता है। मुझे अपने घर का और आपको अपने घर का पता है कि आपको जिंदगी में क्या हासिल करना है। आपको अपनी रूहानी जिंदगी का पता है और मुझे अपनी रूहानी जिंदगी का पता है कि आपको क्या उसमें चाहिए और मुझे उसमें क्या चाहिए। क्योंकि ये खुदा का कलाम जो है, ये सिर्फ सुनने वालों के लिए नहीं बल्कि सुनाने वालों के लिए भी है। आमीन, आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, बड़े गौर से खुदा के कलाम को आज सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये हवाला आपने पहले कई बार सुना हो, लेकिन आज हम इसे अलग तरीके से सीखने जा रहे हैं। और अलग तरीके से कैसे सीखेंगे? आइए बाइबल मुकद्दस में से चलते हैं। सैमुएल की किताब है। थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र। सैमुएल की किताब है जी, पहला सैमुएल, उसका पहला बाब, हाँ जी, और उसकी हम 7वीं आयत से मुतालिया करेंगे। खुदावन के कलाम में छठी आयत से खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, और उसकी सोच उसे कढ़ाने के लिए तरह छेड़ती थी जी, क्योंकि खुदावन ने उसका रहम बंद कर दिया था जी। और चूंकि वो साल यहाँ पर एक औरत की बात हो रही है, और वो औरत कौन है?
کوئی بتا سکتا ہے وہ عورت کون ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، وہ اس عورت کا نام ہے ہنا. اور ہنا کون تھی؟ ہنا کون تھی؟ یہ ہنا جو تھی یہ مشہور نبی سمیل کی کیا تھی؟ والدہ تھی. ہاللیلویہ. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کے رحم کو بند کر رکھا ہے تاکہ اس کی اولاد نہ ہو. اور جب جس کی اولاد نہ ہو اس کو زمانے سے بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں. اور اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا پڑیے گا بھائی؟ اور چونکہ وہ سال بہ سال ایسا ہی کرتا تھا جب وہ خداوند کے گھر جاتی، اس لیے فننا اسے چھیڑتی تھی. چنانچہ وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی. اب جب اس کو چھیڑا جاتا تھا، اس کو ستایا جاتا تھا، تو وہ پریشان ہو کر کیا کرتی تھی؟ کھانا پینا چھوڑ دیتی اور پھر زاروں قطار روتی رہتی. اور وہ روتی تھی تو وہ روتی، اور رونے کے بعد ایک وقت آیا، ایک ٹائم آیا کہ اس نے کہا کہ اب رونے دھونے کا وقت ضرور ہے کہ چھوڑ دینا چاہیے. میرے عزیزو، ہم بھی اپنی لائف کے اندر کسی چیز کے لیے اس کو چاہیے ہوتی ہے تو روتے رہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں مل نہیں رہی، یہ چیز ہمیں مل نہیں رہی. ہنا نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن اس نے پھر ایک ڈیسیژن لیا ہے، ایک اس نے فیصلہ لیا ہے. اور کیا ہوا پڑھیے گا. سو اس کے خاوند الکانا نے اس سے کہا، اے ہنا تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی اور تیرا دل کیوں؟ اس کے شوہر نے اس سے کہا، الکانا نے اس سے کہا، سمیل کے والد نے اس سے کہا کہ بھائی تو کیوں نہیں کھاتی پیتی اور کیوں تو روتی ہے؟ جی پڑھیے گا. اور تیرا دل کیوں ارزدہ ہے؟ کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ جی آگے. اور جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو ہنا اٹھی اور اس وقت اب اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رونا دھونا اب بہت ہو چکا ہے، اور اب اس نے کچھ فیصلہ کیا ہے. اب میں نے آپ کو پہلے یہ بات بتائی کہ جب ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں کوئی فیصلہ لینا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں کوئی بات کوئی چیز عمل میں لانی پڑے گی. اور ہنا نے بھی کوئی چیز کچھ کام کیا ہے، اسے عمل میں لائی ہے. اس کے بعد کیا ہوا پڑھیے گا. اور جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو ہنا اٹھی. اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا. اب یہ جو ایلی کاہن ہے، یہ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ پاسبان ہے، یہ پاسٹر ہے. آمین. یہ پاسٹر ہے اور ہیکل کے اندر کہانت کا کام سر انجام دیتا ہے. اور یہی پاسٹر اور یہی خادم خدا کا یہ سمیل کا استاد بھی ہے. اب ایلی کاہن جو ہے وہ ہیکل کے دروازے پر کھڑا ہے، اور ہنا جو ہے وہ خدا کے حضور گئی ہے، اور زار و قطار کیا ہونے لگا پڑھیے گا. اور وہ نہایت دلگیر تھی تو وہ خداوند سے دعا وہ بڑی غمزدہ تھی. وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ شاید کسی انسان سے اپنا دکھ درد بیان کر سکے. تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب جو سب کو دیتا ہے اب میں اس کے حضور زار و قطار رو گی اور اسے اپنا حال بتاؤں گی. پڑھیے گا. وہ نہایت دلگیر تھی سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی. ہاں جی. اس نے پہلا کام کیا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں آپ ہی ہو گیا ہے، آپ ہی کہنے ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی کے اندر، ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی کے اندر انہیں اولاد کی برکت چاہیے ہوتی ہے، اور جب وہ اس برکت پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں تب نہیں ملتی. لیکن جب وہ دعائیں کروانا چھوڑ دیتے ہیں خادم سے فون پر یا مل کر، اس کے بعد ان کو برکت مل جاتی ہے، ان کے ہاں اولاد کی برکت جاری ہو جاتی ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ایسے ہے، وہ دعائیں جو مانگی گئی ہیں، وہ دعائیں جو کروائی گئی ہیں خادموں کے وسیلہ سے، اور جو دعائیں خادم ان کے پیچھے کرتے رہتے ہیں، جو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، رات کو سوتے ہوتے ہیں لیکن خادم جاگ رہے ہوتے ہیں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. سو میرے عزیزوں، ان خادموں کی دعاؤں کا اثر بائبل مقدس میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ فرشتے آتے ہیں اور سونے کے پیالے لیتے ہیں اور ان میں بھرتے ہیں اور وہ پیالے خدا کے حضور پیش کرتے. ہاللیلویہ. میرے عزیزوں، وہ دعائیں جو ہمارے لیے مانگی گئی ہوتی ہیں یا کروائی یا کی گئی ہوتی ہیں، وہ رائے گاہ نہیں چلی جاتی، بلکہ خدا ان کا جواب وقت پر دیتا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. میرے عزیزوں، اس سے پہلے شاید ہنا
ने बड़ी बार कोशिश की हो लेकिन उसको बरकत नहीं मिली है, लेकिन अब खुदावंद के हुजूर से उसने जार जार रो कर बरकत को मांगा है। उसने फैसला किया है कि अब मैं खुदा के हुजूर कुछ लेकर ही उठूंगी, कुछ लेकर ही उठूंगी। आज हम लोग सरसरी दुआएं करते हैं, आज हम मुख्तसर दुआएं करते हैं कि बस मैं थक गया, मेरी लात पीड़ हो रही है, मेरा मोटा पीड़ हो रहा है, मेरी बस हो गई है। लेकिन मेरे अजीजों, उसने फैसला किया कि आज मैं खुदा के हुजूर से बरकत लेकर ही उठूंगी, अदरवाइज मैं यहां से उठने वाली नहीं हूं। क्योंकि लोग उसको परेशान करते हैं, लोग उसको ताने देते हैं, और वो हुआ ये कि वो खुदा की हजूरी में आई है और दुआ करने लगी है और वो जार जार रोने लगी है। और जार जार रोने के बाद हुआ क्या, पढ़िएगा। और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बुल अल्फाज, अगर तू अपनी लोंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लोंडी को फरामोश ना करे और अपनी लोंडी को फरजंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावन के नजर कर दूंगी। अब यहाँ पर मेरे अजीजों हुआ ये कि उसने एक फैसला किया है। फैसला क्या किया है? उसने एक फैसला किया। क्या फैसला किया बताएगा कोई? क्या फैसला किया उसने फैसला किया, क्या फैसला किया, कोई बता सकता है? अगर खुदा तू मुझे नरीना बख्श दे, फर्जंद है ना, बेटा बख्श दे मुझे, तो मैं क्या करूंगी कि मैं उसे तेरी खिदमत के लिए और तेरे लिए क्या करूंगी, वक्फ कर दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों जरा गौर कीजिएगा कि जो चीज हम खुदा के लिए वक्फ करते हैं, जो चीज हम खुदा के लिए देते हैं, उसके अंदर खुदा हमें बढ़ोतरी देता है, उसके अंदर खुदा हमें बरकत देता है। आमीन, आमीन। जो कोई लोग अपने घर को खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं, खुदा उनके घरों को बिल्डअप कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं इस बात पर यकीन रखता हूं और इस बात को यूं समझता हूं कि हमारे दरमियान पास्टर मनीर साहब हैं, इन्होंने अपना घर दिया खुदा की काम के लिए, खुदा के जलाल के लिए। तो फिर इनकी जिंदगी में पहले खुदा ने एक घर दिया था, फिर वो दो हो गए। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो जो चीजें आप खुदा की हजूरी में लाते और वक्फ करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, खुदा उसमें आपको बरकत देता है। जरा गौर फरमाइएगा, पोतीफर के घर में यूसुफ के पास सब कुछ का इख्तियार है कि वो जो कुछ है, यूसुफ खुदा का बंदा है। आमीन, यूसुफ खुदा का बंदा है। और मेरे अजीजों, सब चीजों का इस्तेमाल करता है, लेकिन पोतीफर की बीवी का इस्तेमाल उसके लिए जायज नहीं है। आमीन। और मेरे अजीजों, इब्लीस हमेशा वहीं पर अटैक करता है, वहीं पर काम करता है जो चीज हमने खुदा की हजूरी में नहीं दी होती। जरा गौर कीजिएगा इस बात को। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि शायद हम अपना आप खुदा को तो देते हैं, शायद हम अपना आप खुदा की हजूरी में लाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को खुदा से दूर रखते हैं। हम शायद माँ बाप होते हुए हम तो दुआ करते हैं, लेकिन हम उन पर फोकस नहीं करते कि इन्होंने भी चर्च जाना जरूरी है, इनका भी खुदा का कलाम सीखना जरूरी है, इनका भी खुदा की बरकत लेना जरूरी है। और जब हम अपनी औलाद को उस चीज के अंदर शामिल नहीं करते, अलग रखते हैं, तो फिर वो औलाद नाफरमान निकलती है, वो औलाद फिर हमारी औलाद बदतमीज निकलती है। और मेरे अजीजों, इसी तरह वो शख्स, वो लोग जो अपने रुपए पैसे को खुदा के लिए वक्फ नहीं करते, उनके रुपए पैसे में बरकत भी नहीं होती। जो चीज आप खुदा के लिए लाते हैं और फैसला करते हैं, वक्फ करते हैं, उसके अंदर खुदा आपको बरकत देता है। और यहां पर इसने कहा कि मैं अपनी औलाद खुदा के लिए क्या कर रही हूं, क्या कर रही हूं जी, क्या कर रही हूं जी, मैं अपनी औलाद खुदा के लिए वक्फ करती हूं। अगर खुदा तू मुझे बेटा दे तो ये मेरा बेटा तेरे काम के लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले उसने कोई कमिटमेंट खुदा के हुजूर नहीं की है। शायद वो बड़ा रोती हो, शायद वो बड़ी बार खुदा की हजूरी में आई हो, लेकिन अब के उसने खुदा के हुजूर एक कमिटमेंट की है।
اور وہ جو کمٹمنٹ کی ہے وہ کمٹمنٹ یہ ہے کہ اگر خدا مجھے بیٹا دے تو یہ بیٹا میں خدا کی خدمت کے لیے دے دوں گی. اور پھر ہوا کیا؟ اب اسی بیٹے کو جب خدا کی خدمت کے لیے جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا, اس کا نام سیموئل رکھا گیا اور اس کے دودھ چھڑانے کی عمر ہوئی, تو اس کے بعد سیموئل کو ایلی کاہن کے پاس لایا گیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. میں چاہتا ہوں اس آیت کو بھی ذرا پڑھ دیجئے, 23ویں آیت سے. اور اس کے خاوند الکانا نے اس سے کہا, جو تجھے اچھا لگے سو کر, جب تک تو اس کا دودھ نہ چھڑائے. 21ویں آیت سے پڑھ دیجئے. اور وہ شخص الکانا اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند کے حضور سالانہ قربانی چڑھا. اب یہ کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے یہ سالانہ قربانی چڑھانے خدا کے حضور گئے ہیں. ذرا غور سے سنیے میری بات کو, ادھر میری طرف دھیان لگائیں. ابھی میں پوچھ بھی لوں گا آپ سے تو پھر مشکل ہو جائے گی. جی کیا لکھا ہے؟ سارا گھرانے کے ساتھ سارے گھرانے سمیت یہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ خداوند کے حضور گئے ہیں, اور خداوند کے حضور جانے کے بعد ہوا کیا؟ پڑھیے گا ذرا جلدی سے. اور وہ شخص الکانا اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند کے حضور سالانہ قربانی چڑھانے اور اپنی منت پوری کرنے. اپنی منت پوری کرنے. اس کے شوہر نے یہ نہیں کہا کہ میری بیوی نے یہ منت مانی ہے تو مجھ سے تو پوچھا نہیں تھا, اب خدا کے حضور خدا کے گھر میں میرے بیٹے کو کیوں دینے لگی ہے, جبکہ میرا تو پہلا بیٹا ہے اور میرے پاس بیٹا, میرے پاس اولاد. جبکہ وہ کہتا ہے کہ جو منت مانی گئی ہے وہ پوری کرنے کے لیے الکانا اپنے گھرانے کو لے کر وہاں ہیکل میں پہنچا ہے. اور وہ منت کیا تھی کہ جڑا پہلا پتر ہوئے گا پلوٹا ہوئے گا وہ خدا واسطے دے دیا گے. ہاللیلویا. جی آگے پڑھیے گا. لیکن ہنا نہ گئی, کیونکہ اس نے اپنے خاوند سے کہا, جب تک لڑکے کا دودھ چھڑایا نہ جائے میں یہی رہوں گی, اور تب اسے لے کر جاؤں گی تاکہ وہ خداوند کے سامنے حاضر ہو اور پھر ہمیشہ وہیں رہے. اور اس کے خاوند الکانا نے اس سے کہا, جو تجھے اچھا لگے سو کر, جب تک تو اس کا دودھ نہ چھڑائے ٹھہری رہ, فقط اتنا ہو کہ خداوند اپنے سخن کو برقرار رکھے. اور سو وہ عورت ٹھہری رہی اور اپنے بیٹے کو دودھ چھڑانے کے وقت تک پلاتی رہی. اور جب اس نے اس کا دودھ چھڑایا تو اسے اپنے ساتھ لیا, اور 3 بچڑے اور 1 ایفا آٹا اور میں. 26ویں آیت سے پڑھ دیجئے. اور وہ کہنے لگی کہ میرے مالک تیری جان کی قسم, اے میرے مالک. اب وہ خدا کے حضور آئی اپنے بیٹے کو لے کر. جی پڑھیے گا. اور وہ کہنے لگی, اے میرے مالک تیری جان کی قسم, اے میرے مالک, میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہی کھڑی ہو کر خداوند سے دعا کی تھی. میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی, میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی, میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی. اور یہ دعا کرنے پر کیا ہوا؟ مجھے ملا, اور ملنے کے بعد اب میں اس منت کو پوری کرنے آئی ہوں جو میں نے کہا ہوا تھا. اور وہ منت کیا تھی؟ پڑھیے گا آگے. میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی, اس لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا. یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا گیا ہے. ہاں جی, زندگی بھر کے لیے کس کو دے دیا گیا ہے؟ کس کو دے دیا گیا ہے؟ سیموئل خداوند کو دے دیا گیا. میرے عزیزو, آج ہمارے گھرانے خاندانوں کے اندر شاید جب برکت نہیں ہوتی تو تب تو ہم بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں, لیکن جب وہ برکت وہ نعمت آ جاتی ہے تو پھر ہم اپنے وعدے بھول جاتے ہیں, اپنے ان خیالات کو, ان چیزوں, ان باتوں کو بھول جاتے ہیں جو ہم نے خدا سے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے. اور میرے عزیزو, پھر وہ برکت ہم سے جانا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم نے خداوند کی حضوری میں وہ کمٹمنٹ جو کی ہے اس کو ادا نہیں کیا. اب ہوا یہ کہ یہ اپنے بیٹے کو لائی, اور اس کے بعد کیا ہوا؟ 3 باب کی پہلی آیت سے پڑھیے گا. اور وہ لڑکا سیموئل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا, اور ان دنوں خداوند کا کلام گراں قدر تھا. میرے عزیزو, یہ ایلی کاہن جو کلیسیا کا پاسبان یا پاسٹر ہے, اس کے پاس وہ اپنے کیا لائی؟ بیٹے کو لائی اور اسے دے دیا تاکہ وہ تعلیم حاصل کرے اور وہ سیکھے کہ اس نے کیسے خدمت کرنی ہے. میرے عزیزو, یہاں پر لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ وہ جو لڑکا ہے سیموئل ایلی کے سامنے خداوند کی کیا کرتا تھا؟ خداوند کی خدمت کرتا تھا. اور ان دنوں خداوند کا کلام گران قدر تھا, کوئی رویا برملا نہ ہوتی تھی. اور اس وقت ایسا ہوا کہ جب ایلی اپنی جگہ پر لیٹا تھا, تو پڑھیے گا,
उसकी आंखें धुंधलाने लगी और वो देख नहीं सकता था जी। और खुदावन का चिराग अब तक बुझा नहीं था जी। और शमूएल खुदावन की हैकल में जहाँ खुदा का संदूक था लेटा जी। हुआ था। जी। तो खुदावन ने शमूएल को पुकारा। मेरे अजीजों, अब यहाँ पर शमूएल जो है वो हैकल के अंदर जहां पर अहद का संदूक मौजूद है वहां पर लेटा हुआ है। मेरे अजीजों, याद रखें, जो चीज आप खुदा की हजूरी में लाएंगे, जो नेमत आप खुदा की हजूरी में लाएंगे, वो खुदा की हजूरी में बढ़ोतरी पाना शुरू हो जाएगी। अब इसका वक्त आया है, इसका टाइम आया है कि ये बढ़ोतरी पाने शुरू होने लगा है। और अब इसके साथ हुआ क्या, लेकिन इसने बढ़ोतरी पाई क्यों है, आगे जाकर हमें पता चलेगा। पढ़िएगा भाई। तो खुदावन ने शमूएल को पुकारा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। वो दौड़कर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूँ। हाँ जी, उसने कहा, खुदा ने उसे पुकारा, नाम लिया उसका, और उसने सोचा कि शायद मेरा उस्ताद मुझे, शायद मेरा पास्टर मुझे बुलाता है, और वो फौरन दौड़कर उसके पास गया। मेरे अजीजों, क्योंकि वो जो आवाज थी वो आवाज एली की आवाज से मुशाबकत रखती थी, इसलिए क्योंकि कहीं शमूएल डर ना जाए कोई ना वाकिफ आवाज सुनकर। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आज खुदा अपने कलाम के वसीला से, अपने पासवानों के वसीला से आपसे हम कलाम होता है, अपनी आवाज उनके अंदर डालता है और आपको सिखाता है ये बात। मेरे अजीजों, शमूएल ने एली की बहुत खिदमत की है और एली की बात सुनता, और उसने जैसे ही आवाज सुनी है तो वो फौरन उठा है। तो हुआ क्या, पढ़िएगा। उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा। अब ये शमूएल जो है ये क्या है, सो रहा था, तो आवाज आई है, तो फौरन क्या हुआ, फौरन क्या हुआ, फौरन क्या हुआ, बढ़िए बोलिए, फौरन क्या हुआ। आज जरा गौर करें, अगर आप अपनी औलाद को अपने घर में आवाजें देते रहे तो उड़ती है, उड़ती है। क्यों नहीं उड़ती, इसलिए क्यों नहीं उड़ती, चलिए आप ही बताएं। है जी, कह रहे ठीक है। अच्छा, आप अपनी औलाद को आवाज देते रहते हैं, लेकिन आपकी औलाद उठती नहीं, और चर्च कितने बजे पहुंचती है फिर, 11:30 या 11:45 बजे। क्या हम खुदा पे एहसान कर रहे हैं? क्या हमने खुदा को आखिरी दर्जे पर रखा है? क्या हम खुदा को ऐसा समझते हैं कि जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शमूएल सो रहा था और उसने खुदा की आवाज को सुना, और वो फौरन उठा और फौरन उठकर अपने उस्ताद के पास गया, एली काहिन के पास गया, और उसने क्या कहा, उसने कहा कि उस्ताद, क्या तूने मुझे पुकारा है, क्या तूने मुझे बुलाया है, क्या कोई चीज तुझे चाहिए? क्योंकि लिखा है बाइबल मुकद्दस में उसकी आंखें धुंधला गई थी। शायद वो सोचने लगा कि मेरे उस्ताद को शायद पानी पीना है, शायद मेरे उस्ताद को कुछ खाने को चाहिए, शायद मेरे उस्ताद को कोई काम है। मेरे अजीजों, वो रात दिन एली काहिन के साथ रहता था और अपने माँ बाप से ज्यादा उसकी इज्जत करता था। हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अपने खादमों की कैसे इज्जत करनी चाहिए, दो चंद इज्जत के लायक समझे, दो चंद इज्जत के लायक। जितनी हम इज्जत अपने माँ बाप की करते हैं, उससे दुगनी इज्जत किसकी करें? अपने पासवानों की, अपने उस्तादों की, जिनसे हम रूहानी तालीम पाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज का मामला यह है कि अगर हमारी तबीयत के खिलाफ जरा कलाम हो जाए या कलाम पेश कर दिया जाए तो वही पासबान हमें अच्छा नहीं लगता, वही पासबान उससे हमें चिड़ होने लगती है। लो पादरी साहब, तुसा क्या जी गल कर दी, असी ते तुहाडे नाल गल करने सही तरीके नाल, तुसी सानू ला कलाम सुनांदे हो। भाई कलाम तो है ही ऐसा जिहदे जेड़ी कोई गलती है कि उन्हें आप ही लग जाना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कलाम जो है वो हथौड़े की, ते जिथे हथौड़े की लोड़ होती है पैंदे से उत्थे ही देना। तो जब हथौड़ा किसी को पड़े तो तकलीफ तो होती है भाई, जब तकलीफ होती है तो फिर वहां पर हमें देखना होता है कि हम कितनी को वफादारी में रहते हैं, कितनी को इज्जत और साबेदारी में रहते हैं। क्या ख्याल है, अगर यहां पर एली ने कभी उसको डांटा होगा तो कहता है बस भाई एली चलिया मैं अपने घर, होना मैनू बुलाई।
کیا خیال ہے؟ کہتا ہوگا ایسا؟ نہیں کہتا ہوگا، نہیں کہتا ہوگا ایسا، کہتا ہوگا؟ نہیں کہتا ہوگا، بلکہ وہ تابعدار تھا۔ وہ تابعدار کیوں تھا؟ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سیموئیل کے بعد اس کے اور بھی بیٹے پیدا ہوئے ہیں، اور بھی بچے پیدا ہوئے ہیں، آمین، کیونکہ اس نے خدا کی حضوری میں اس نعمت کو وقف کیا ہے۔ میرے عزیزو، پھر وہ بڑھوتی کی طرف جاتی ہے، وہ برکت، وہ نعمت بڑھوتی کی طرف جاتی ہے جو آپ خدا کی حضوری میں وقف کرتے ہیں، جو خدا کی حضوری میں خدا کے کام کے لیے لگاتے ہیں، جو خدا کے کام کے لیے آپ دیتے ہیں، اس کے اندر خدا آپ کو بلیس کرتا ہے، اس کے اندر خدا آپ کو بڑھاتا ہے۔ جو کچھ آپ آج اپنی زندگی میں کرتے ہیں، یاد رکھیں اس کے وجہ سے آپ کو کہیں نہ کہیں انعام ملے گا، انعام ملے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ انعام کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ خدا کی حضوری میں کچھ بولتے نہیں ہیں، اگر آپ کسی کی ہیلپ نہیں کرتے ہیں، اگر آپ کو کسی غریب یتیم مسکین کا خیال نہیں آتا، اگر آپ خدا کی حضوری میں وفادار نہیں ہیں، اپنے پاسبان کی عزت نہیں کرتے، اپنے پاسٹر کی عزت نہیں کرتے، اپنے استاد کی عزت نہیں کرتے، تو پھر یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ان کی عزت نہیں کی تو پھر معاشرے میں آپ کی بھی عزت نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ میرے نال ہو کی رہا ہے، میں تو سارے نہ ہنس کے بولنا تو ہو کیوں رہا میرے نال؟ کہیں نہ کہیں اس نے اپنے پاسبان کو دھتکارا ہے، کہیں نہ کہیں اس نے اپنے استاد کو بے عزت کیا ہے، کہیں نہ کہیں اس نے اپنے آپ کو بالا تر کیا ہے اور لوگوں کو کمتر سمجھا ہے، جن کے لیے اسے کھڑا ہونا چاہیے تھا، جن کے لیے اپنی چیزوں کو اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ خدا کے سامنے آپ کا ہر ایک عمل جو ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے لکھی جا رہی عبارت ہے۔ جو کچھ آپ اپنی زندگی میں کریں گے اس ہی کرنے کے سبب سے آپ کو اپنی زندگی میں برکت ملے گی، اس ہی کے کرنے کے سبب سے آپ کو اپنی زندگی میں سزا اور جزا ملے گی۔ اگرچہ آپ کچھ نہیں کرتے تو پھر آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا، اور اگر آپ کچھ کرتے ہیں خدا کے کلام پر عمل کر کے تو پھر اس کے عوض آپ کو برکت ملے گی، آمین، اس کے عوض آپ کو برکت ملے گی۔ اور جو کچھ خدا کے لیے وقف کریں گے اس ہی کے اندر خدا آپ کو بڑھوتی بخشے گا، اس ہی کے اندر خدا آپ کو برکت دے گا۔ اب یہاں ہوا یہ کہ سیموئیل آیا اور اس نے کہا استاد تو نے مجھے پکارا، اور اس نے کہا میں نے تجھے نہیں پکارا۔ آگے پڑھیے گا۔ اور خداون پکارا، اور خداون نے پھر پکارا، سیموئیل اٹھ کر ایلی کے پاس گیا۔ اب دوسری بار پھر خدا نے اسے آواز دی ہے اور اس نے کہا، میں پھر دوبارہ اٹھا اور وہ دوبارہ اٹھ کر پھر ایلی کے پاس گیا اور پھر کہا، اے استاد، اے ربی، کیا تو نے مجھے، پڑھیے بھائی، کیا تو نے مجھے پکارا؟ میں حاضر ہوں۔ کیا تو نے مجھے پکارا؟ میں کیا ہوں؟ میں حاضر ہوں۔ جی۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے نہیں پکارا، جی، پھر لیٹ جا۔ جی۔ اور سیموئیل ہنوز خداون کو نہیں پہچانتا تھا، جی، اور نہ خداون کا کلام اس پر ظاہر ہوا تھا۔ جی۔ پھر خداون نے تیسری دفعہ سیموئیل کو پکارا، جی، اور وہ اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا، تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ اب پہلی آواز دی ہے، پہلی آواز سے جب اولاد نہیں اڑتی پھر سنتی رہتی ہے، پھر دوسری آواز جاتی ہے، سیموئیل پھر اٹھا پھر گیا ہے، وہ پھر سنتی رہتی ہے۔ آج جب اپنی اولاد کو کہتے باہر جا کے فلانا کام کرتے تو کر دی ہے، کر دی تو ہونی کتنی دیر لگتی ہے جی، ہے جی، جلدی جلدی کر دیتی ہے، کتنا کو ٹائم لا دیتی ہے نا۔ میرے عزیزو، ایسا کبھی آپ نے سوچا ہے ہماری زندگی میں کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو کچھ ہم خدا کو دیتے ہیں وہ ہمیں ہم خدا کے وفادار نہیں چونکہ وہ ہمارا باپ ہے، ہم اپنے پاسبان کے وفادار نہیں چونکہ وہ روحانی طور پر ہمارا باپ ہے، تو پھر جب ہم خدا کے اور اپنے پاسبان کے وفادار اور عزت نہیں کرتے، بات نہیں مانتے، تو پھر ساڈی اولاد نے ساڈی بھی منے گی ہے جی۔ پھر تسی دھوتا چاڑو، پھر پاویں جو مرضی کرو، گل ہونا نہیں سننی تھوڑی، کیونکہ ہم نے بھی اپنی زندگی میں یہی سب کیا ہوتا ہے جو کچھ ہم اپنی زندگی میں ایز اے ماں باپ ہوتے ہوئے پا رہے ہوتے ہیں۔
آپ یاد رکھیے میری بات، آپ خدا کے وفادار ہو جائیں، آپ کو اپنی اولاد کو وفادار بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ آٹو پہ وفادار ہو جائے گی۔ آپ خدا کی عزت کرنا شروع کر دیں، آپ اپنے پاسبان کی دل و جان سے عزت کرنا شروع کر دیں۔ یقین رکھیں اس بات پر، ایمان رکھیں اس بات پر کہ آپ کی اولاد آپ کی عزت اس سے بڑھ کر کرنا شروع کر دے گی۔ لیکن جو کچھ آپ کریں گے وہ اولاد آپ کی اور آپ کا معاشرہ آپ کے ساتھ کرے گا۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کروانا ہے۔ جی پڑھیے گا۔ سو ایلی جان گیا کہ خداوند نے اس لڑکے کو پکارا۔ اب تیسری بار خدا نے اس سے بات کی، بات کرنے کے اوپر ایلی کو سمجھ آ گئی کہ خداوند اس سے بات کر رہا ہے، خداوند اسے آواز دے رہا ہے۔ جی پڑھیے گا۔ اس لیے ایلی نے سیموئیل سے کہا جا لیٹ رہ۔ آج خدا اپنے کاموں کے وسیلے اگر ہمیں آواز دیتا ہے اپنے کام کے لیے، وہ کام ہو سکتا ہے شاید ہم نے فائنینشلی کرنا ہو، شاید ہم نے اپنے روپے پیسے سے کرنا ہو تو ہم پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ شاید آج خدا ہمیں اپنی خدمت کے لیے بلاتا ہو، اپنے گھر کے انتظام میں جیسے کی کہنے ہیں نہیں پادری صاحب کسی اور نو کہہ لو گا، میرے کو ٹائم نہیں، میں ڈیوٹی بھی جانا ہے نا، میں فلانا کام بھی کرنا ہے، میں فلانا ٹھیکنا بھی کرنا ہے۔ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ساتھ کیوں اتنی بدسلوکی کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو برکتوں سے دور رکھے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو عزت سے دور رکھے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو رتبے سے دور رکھے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو برکتوں سے دور رکھے ہوئے ہیں؟ سیکھنے کی ضرورت ہے اس بات کو کہ سیموئیل نے کہا اور ایلی نے اس سے کہا کہ جب اب تک تجھے آواز آئے تو کہنا میں حاضر ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگرچہ آج کے بعد سے اگر آپ کو آپ کے پاسبان یا آپ کو خدا کی طرف سے کوئی بلاہٹ ہوگی تو یقینی طور پر آپ اس خدمت کے لیے، اس کام کے لیے، چاہے آپ کو کچھ بھی اپنا وقت کرنا پڑے، آپ تیار رہیں گے اور کہیں گے کہ میں حاضر ہوں۔ اور جب آپ کہیں گے میں حاضر ہوں تو پھر آپ کو برکت ملنا شروع ہوگی، اور اگر آپ پیچھے پیچھے گھسیں گے تو پھر برکت نہیں ملے گی۔ آپ کو کہنا ہے کہ میں حاضر ہوں۔ جی آگے پڑھیے گا۔ تب خداوند آ کھڑا ہوا، اور جب خداوند آ کھڑا ہوتا ہے تو پھر ہمیں برکتیں ملنا شروع ہوتی ہے، پھر ہماری زندگی سے مایوسی جانا شروع ہوتی ہے، پھر ہماری زندگی سے روگ جانے شروع ہوتے ہیں، پھر ہماری زندگی سے تکلیفیں، پھر ہماری زندگی سے بندے ہوئے بند ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ خداوند آ جاتا ہے۔ ہاللیلویہ! خداوند آ جاتا ہے اور خداوند اس کے پاس آتا ہے جو خداوند کو کہتا ہے، جو خدا کے بندوں کے ساتھ کھڑا ہو کے کہتا ہے میں خدا کے کام کے لیے حاضر ہوں۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! آگے پڑھیے گا۔ تب خداوند آ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا سیموئیل سیموئیل۔ سیموئیل نے کہا فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ جی اس نے کہا ہے، اب اس کو آواز آئی دوبارہ سیموئیل سیموئیل سیموئیل، اس نے کہا آئے خداوند فرما، کیونکہ اس نے سیکھا ہے، اس نے اپنے استاد سے سیکھا ہے، اس نے اپنے خادم سے سیکھا ہے، اس نے اپنے پاسبان سے۔ اگرچہ اس کے پاس کوئی کاریگر، اس کے پاس بہترین تجربہ کار استاد نہ ہوتا تو کبھی وہ برکت کو پا خداوند کی آواز کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے پاسبانوں کے ساتھ وفادار رہیں، ان کی عزت کریں، ان کی بات سنیں، آپ کو برکت ملنا شروع ہو جائے گی، آپ برکت کو ریسیو کرنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! اور اس نے پکارا ہے، اس نے کہا میں خداوند حاضر ہوں، فرما۔ اور کیا فرمایا اس نے؟ پڑھیے گا۔ خداوند نے سیموئیل سے کہا دیکھ میں اسرائیل میں ایسا کام کرنے پر ہوں جس سے ہر سننے والے کے کان بنا جائیں گے۔ آمین۔ میرے عزیزو یہاں پر اب سے اس کے لیے نبی کی برکت جاری ہو چکی ہے۔ ہاللیلویہ! 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 اب وہ اسرائیل کا نبی ہونے جا رہا ہے کیونکہ خدا اس سے کلام کرنا شروع ہو گیا۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! میرے عزیزو اس نے اپنی وفاداری سے، اپنی تابعداری سے، اپنی عزت سے، اپنی بات ماننے کی وجہ سے خدا کو راضی کیا اور بتایا کہ اگر میں انسان کا اتنا وفادار ہو سکتا ہوں تو اگر خداوند تو مجھ سے بات کرے تو میں تیرا کتنا وفادار ہوں گا۔ ہاللیلویہ! میرے عزیزو خدا یہ چیزیں دیکھتا ہے ہماری کہ ہم خدا کے لیے، خدا کے گھر کے لیے، خدا کے پاسبانوں کے ساتھ کیسے رویے کے اندر منسلک ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس، اس کے بعد
उस सब कुछ होने के बाद फिर खुदा हमें ब्लेस करता है, फिर खुदा हमें बरकत देना शुरू करता है। अगर से हमारी जिंदगी में ये चीजें नहीं है तो आज से इस चीज को अपनी जिंदगी में रखना शुरू करें मेरे अजीजों, और अपने पासवानों की, अपने खुदाम की और खुदा के कलाम की इज्जत रखें, लिहाज रखें, और फिर कहें कि खुदावंद मैं तेरे काम के लिए जो कुछ तू कहे अपने खादमों के वसीला से, जो कुछ तू कहे मुझे मेरी जिंदगी से चाहता है, मैं उस काम के लिए हाजिर हूं। याद रखिए कि शमूएल को नबी की बरकत मिली। याद रखें कि आप जिस चीज को खुदा के लिए, जो खुदा आपसे कह रहा है, अपने खादम के वसीला से वक्फ करेंगे, उसके अंदर खुदा आपको बाबरकत करना शुरू कर देगा। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाते और अपनी आंखों को बंद करते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम अपने सरों को